کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف ایک پہلو سامنے آتا ہے اور وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ پاتی کہ ان کا مقصد اور ان کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی آدمی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں جب وہ کام کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز ادا کرنا، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ 3 فرائض کا ذکر کیا، فرض نماز پڑھنا، فرض زکوٰۃ دینا اور فرض روزے رکھنا۔ اب وہ شخص کہنے لگا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، بس یہی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ جملہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، بس یہی کروں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا جی چاہتا ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنا۔ حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ نبی کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ عربی زبان میں بھی ایک محاورہ ہے کہ امام کا جو کلام ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ شوشہ نکالا اور یہ بات پھیلا دی کہ جی صرف فرض پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھا جائے، اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ پھر حج ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف 3 باتوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، فرض زکوٰۃ دے، فرض روزے رکھ، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی عمل جو ہے وہ انسان کو کرنا لازمی نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، اور صحیح بخاری کی سب سے دنیا کی مانی جانی جو تشریح ہے فتح الباری کے نام سے ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ اگر اس بات کو دلیل بنا لیا جائے کہ جی اس حدیث میں نفل کی کوئی ذکر ہی نہیں، نفل کا حدیث میں تو حضور میں صرف فرض نماز پڑھ، اسی ایک جملے سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ جی نہ سنتوں کی کوئی حیثیت ہے نماز میں، نفل تو وہ پہلے نہیں مانتے تھے، کہا جی اس حدیث میں سنتوں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، لہٰذا صرف فرض پڑھو، فجر کے، ظہر کے، عصر کے، صرف فرض پڑھو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لے اس کے دین میں نقص لازم آئے گا۔ جواز تو ملتا ہے کہ بھئی کبھی کبھار انسان نفل چھوڑ دے، نہ پڑھے، لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس عمل پر ہمیشگی اختیار کرے کہ جی وہ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دے اور کہے کہ جی صرف فرض پڑھنے ہیں، تو امام قرطبی فرماتے ہیں اس کے دین میں نقص آئے گا، کمی آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا جس نے فرض ادا نہیں کیے، فرض ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں کا ذکر علیحدہ سے ذکر کیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا وہ مجھ سے۔ امام قرطبی کہتے ہیں قرون اولیٰ میں صحابہ کرام اور تابعین یہ فرضوں کے ساتھ سنتیں ادا کرتے رہے ہیں، یہ حدیث تو ان کے سامنے تھی، تو اس حدیث سے جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہمارے لیے بھی وہی رہنما اور دلیل ہوگا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں نہ صحابہ نے سنتوں کو چھوڑا، نہ صحابہ کے شاگردوں نے سنتوں کو چھوڑا، بلکہ امام قرطبی کہتے ہیں
کہ ثواب کے حاصل کرنے کے لیے وہ فرض اور سنت میں فرق نہیں کرتے تھے، انہیں صرف ثواب کی نیت ہوتی تھی، جی ثواب ملے گا، فرض پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا، سنتوں سے بھی ثواب ملے گا، تو ہمیں حصول ثواب سے غرض ہے، ثواب کے حاصل ہونے سے۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ ایک حدیث کو دلیل بنا کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث میں حضور نے فرمایا صرف فرض نماز پڑھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر رخصت ضرور دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ جی سنتوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر بزرگان دین نے ایک بات لکھی، کہا جو نفل چھوڑنے لگ جائے، جس کے کرنے نہ کرنے پر، اس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نفل چھوڑنے کی عادت بنا لے تو ایک وقت آئے گا کہ سنت مؤکدہ چھوڑے گا، اور جب وہ سنت مؤکدہ بھی چھوڑنے لگ گیا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس سے فرض بھی چھوٹے گا، پھر اس کے بعد معاملہ کیا رہ گیا۔ اس لیے انسان کو سنتوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فرض پڑھنے پر ہمیں ثواب ہے، نہ پڑھنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں سنتوں پر اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں فرائض کے ساتھ سنن اور سنن کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب فرض تولے جائیں گے، جو فرضوں میں کمی رہ جائے گی وہ سنتیں اور نوافل سے پوری کی جائے گی، کہ اس کے فرض میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی، تو جس کے نوافل ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا ہم پر یہ احسان ہے کہ جن نمازوں کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت تھی، انہوں نے ہم پر یہ بات لاگو کر دی کہ بھئی ظہر کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لہٰذا 2 نفل شامل کر دیے، مغرب کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لہٰذا 2 نفل شامل کر دیے، عشاء کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لہٰذا نفل شامل کر دی۔ تو یہ نفل بزرگوں نے ہم پر لازم کیے تھے، اور ان کے پیش نظر کیا تھا کہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے نفل پڑھے۔ آج پتہ سوال کیا ہوتا ہے، دیکھو جی تم جو ظہر کے بعد نفل پڑھتے ہو حضور نے پڑھے تھے، تم جو مغرب کے بعد نفل پڑھتے ہو حضور نے پڑھے تھے، تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاشت، اشراق، اوابین یہ سارے نوافل پڑھے تھے، تم نے کبھی پڑھے؟ تو ہمارے بزرگوں کا ہم پر یہ احسان ہے، انہیں پتہ تھا کہ آنے والے دور میں یہ اتنے فاسٹ ہو جائیں گے، اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اس کا بھی وقت نہیں رہے گا، اس لیے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا ظہر کے بعد بھی 2 نفل پڑھ لو۔ اب نہ آدمی تہجد پڑھتا ہے، نہ اشراق پڑھتا ہے، نہ چاشت پڑھتا ہے، اگر وہ ان بزرگوں کے بتائے سے ظہر کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہے، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہے، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، تو بتائیے اس میں گھاٹے کا سودا، اس میں فائدہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان بزرگان دین پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں آنے بہانے کہ چلو نفل پڑھیں گے تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے جنہوں نے اس کو بھی غلط اس میں شمار کرتے ہوئے لوگوں سے سوال کیا کہ حضور نے یہ پڑھے تھے۔ تو قرآن نے ایک بات بیان کی کہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکیوں سے روکتے، مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح سمجھنے کی اور ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی